بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجی کی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بخشش والا، جہنم کی آگ سے بچانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات اسے بھی بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی جس میں زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ آج رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعہ کا دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل دی جاتی ہے اور راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے۔ راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج 25 رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل دیا جائے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے آج مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سی اسلامک ویڈیو ہم آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اللہ والوں، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے، ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ یا حافظ کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے، یا سلاموں کا مطلب ہے سلامتی والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظ یا سلاموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا سلام یا حافظ کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظ یا سلاموں کو پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حافظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظ یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی مقصد کی بھی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظ یا سلاموں کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے آپ نے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث کا پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اسی ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ نے آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔
اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ رات 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گی، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔